شاباش. غلطیوں پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت. غلطیوں پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت. دوسرا غلطیوں کے بعد غلطیوں آتا ہے. شاباش. لکھا ہے اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. تعریف. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف. آج کا مضمون ہے خدا یا انسان، خدا یا آدمی. اکثر اوقات ہم اپنی زندگی میں ایسے دو راہے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. دو راہ، جہاں سے دو راہ نکل رہے ہوتے ہیں، ایسے دو راہے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں رائٹ جاؤں یا لیفٹ جاؤں. یہ یوں ہی ہے جیسے آپ ایک ایسے راہ پر کھڑے ہیں جہاں سے ایک راستہ خدا کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ انسانوں کو پریز کرنے کی طرف جاتا ہے، انسانوں کی تعریف کرنے کی طرف جاتا ہے. پہلا راستہ خدا کی تمجید کرنے کے لیے، خدا کو پریزنگ کرنے کے لیے ہے. دوسرا راستہ انسانوں کو پریزنگ کرنے کے لیے ہے. اور آپ دو راہے پر کھڑے ہیں. آپ اس مقام پر ہیں کہ پہلا قدم اگر یہ بڑھائیں گے تو خدا کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر یہ بڑھائیں گے تو آپ انسان کی طرف چلے جائیں گے. میں ابھی ابلیس کی بات نہیں کر رہا، میں خدا اور انسان کے درمیان کئی دفعہ ہمیں چناؤ کرنا پڑتا ہے. خدا اور ابلیس کے درمیان نہیں، خدا اور انسان کے درمیان چناؤ کرنا پڑتا ہے کہ میں کس کو خوش کروں، کس کے لیے میں اپنا آپ وقف کر دوں. کس کے لیے؟ بھائی ذرا سر کو خالی کریں. میں کدھر جاؤں؟ عزیزوں، اس وقت وہ حکمت کام آتی ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے. ہلیلویا. وہ حکمت جو کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں آتی ہے، پھر وہ ہماری زندگی میں عمل کرتی ہے، پھر ہمیں چناؤ کرنے میں، پھر ہمیں ڈیسائیڈ کرنے میں، پھر ہمیں فیصلہ کرنے میں مدد فرماتی ہے. خدا یا انسان، خدا یا آدمی. یہ آپ کے اور میرے لیے بڑا خاص ہے، کیونکہ غلطیوں کے نام خط لکھتے ہوئے کلام خوبصورت بات سکھاتا ہے. اب تک میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو. یہ آپ پر اور میرے پر ہے. ہم آدمیوں کے پیچھے ہیں یا خدا کے پیچھے ہیں. یاد رکھیے، آدمیوں کے پیچھے چلیں گے. آدمی کئی دفعہ ہمیں غلط راہ پر لے جاتے ہیں، لیکن خدا کا راستہ ہمیشہ درست اور کارآمد ہے، جہاں سے ہمیں کبھی بھوکی کھانی نہیں پڑتی. آپ اور میں اکثر دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور شاید ہر ہفتے کی رات ہم دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ صبح مجھے چرچ جانا چاہیے یا جی بولے بھی ہمیں کہاں جانا چاہیے.
ہمیں سسرال جانا چاہیے یا یہ ہم پر اور میرے اوپر ہے. جس کی محبت زیادہ ہوگی ہمارا لگاؤ اس طرف چلا جائے گا. جس کی کھچاؤ جس کی اٹریکشن زیادہ ہوگی ہم اس طرف بھاگے چلے جائیں گے. عزیزو اپنی لائف کے اندر گڈ ڈیسیژنز کیا کریں, ایسے ڈیسیژنز جن پر آپ کو پچھتانا نہ پڑے, جن پر آپ کو بعد میں یہ کہنا نہ پڑے کاش میں ایسا نہ کرتا, کاش مجھے کوئی سکھانے والا ہوتا, کاش مجھے کوئی بتانے والا ہوتا, کاش مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا ہوتا. اور آج کلام مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ ایسے دو راہیں پر ہمیں خدا کو چننا ہے, انسان کو نہیں. کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے؟ آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو, اس کا مطلب خدا دوست بن سکتا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. ہم خدا کو ایسی ہستی سمجھتے ہیں جو ہمارے قریب نہیں آ سکتی. پرانے عہد میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو کوئی فرشتے کو بھی دیکھ لے گا وہ زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن آسمان کے خدا نے میرے اور آپ کے لیے یہ برکت نازل فرما دی کہ یسوع مسیح ناصری نے یہ بات فرما دی کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, اور جس نے باپ کو دیکھ لیا اس کی زندگی کے اندر پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے. اس کا مطلب دوست بن سکتا ہے. ہلیلویا. آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو. کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں یا خدا کی باتیں خوش تبھی کرتے ہیں نا جب ہم بات کو مانتے ہیں. جس کی طرف ہم ہیں اس کے فالوور بن جاتے ہیں, ہم اس کے پیچھے چلنے والے بن جاتے ہیں. سو میں اور آپ آج کہاں کھڑے ہیں؟ ہم خدا کو خوش کرنے والے ہیں یا انسانوں کو؟ اگر اب تک, ہاں جی, وہ اپنی سچویشن بتا رہا ہے, اب تک اس کی زندگی کا آج کا دن وہ پیش کر رہا ہے آج تک, اور آپ بھی آج اپنا سیلف انالیسس کیجئے گا, آج اپنا ذاتی تجزیہ کیجئے گا کہ میں اب تک اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ, ہاں جی, اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے. اگر آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو پھر خدا کا بندہ نہ ہوتا. خدا کا بندہ بننے کے لیے, خدا کا خادم بننے کے لیے مجھے اور آپ کو خدا کے حکموں کو ماننا ہے, کلام پر عمل کرنا ہے, کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے, اور کلام ہی میرا اور آپ کا اوڑھنا بچھونا بنے گا. تب ہم خدا کو خوش کریں گے. دوست کب خوش ہوتا ہے؟ جب ہم اسے ملتے ہیں یا جب ہم اسے نہیں ملتے ہیں؟ جب ہم ملتے ہیں. تو اگر خدا ہمارا دوست ہے تو پھر کب خوش ہوگا؟ جب ہم اس سے ملیں گے, جب ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے, جب ہم اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے, جب ہم اس کے حضور جھکیں گے. اور خدا کے حضور ٹائم سپینڈ کرنا, دعا کرنا ہے, وقت گزارنا ہے. آئیے ذرا یسایہ کی کتاب کے اندر چلتے ہیں. یسایہ 55 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت دیکھتے ہیں. یسایہ 55 8ویں اور 9ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے, خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں, کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں. عزیزو,
خدا ہمیں بڑی اچھی طرح جانتا ہے، اور اس لیے جانتا ہے کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اسے پتا ہے میں نے ان کے اندر جو یہ دماغ فٹ کیا ہے یہ میرے ساتھ میچ نہیں کرتا، میری راہیں اور ہیں، انسان کی راہیں اور ہیں، خدا کی خیال کی باتیں کچھ اور ہیں، انسان کے خیال کی باتیں کچھ اور ہیں، ملتی نہیں ہیں، ایک نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے انسان اور خدا کے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھ میرے بھائی میری بہن، خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ خیالات جدا جدا رہے، خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں مجھ سے جدا جدا رہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ خیالوں میں بھی ایک ہو جائے اور روح میں بھی ایک ہو جائے، ہلیلویا ہلیلویا، خیالوں میں بھی ایک ہو جائے، روح میں بھی ایک ہو جائے، پیار اتنا بڑھ جائے، محبت اتنی بڑھ جائے کہ چاہے جتنا مرضی حالات رکاوٹیں پیدا کرے، میں اپنے خدا کے حضور آنے سے باز نہیں آ سکتا۔ عزیزو، اپنے دل کو کھولیے، اپنے دل کے اندر جھانکیے، یاد رکھیے انسان اپنی فکر مندیوں میں پھنسا رہتا ہے، اسی لیے خدا کی راہیں الگ ہے، انسان کی راہیں الگ ہے، لیکن ایک سب سے بڑی برکت کی بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں، بے شک خدا جانتا ہے انسان کے خیالات، خدا کے خیال الگ الگ ہیں، خدا یہ بھی جانتا ہے کہ خدا کی راہیں اور انسان کی راہیں دونوں الگ الگ ہیں، لیکن جس دن خدا کا کلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، جس دن خدا کی قدرت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، جس دن خدا کی فرما برداری ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، خیالات بھی ایک ہو جاتے ہیں اور راہیں بھی ایک ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا اپنے بندوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی راہوں پر لے جاتا ہے۔ اس لیے داؤد زبور 23 میں کہتا ہے تو مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ کس کے نام کی خاطر؟ اپنے نام کی خاطر، صداقت کی راہیں۔ تو صداقت کی راہیں کس کی ہیں؟ سچائی کی راہیں کس کی ہیں؟ یہ ہمارے خدا کی راہیں ہیں۔ عزیزو، آج اپنی زندگی میں اہمیت کو ذرا دیکھیے گا کہ خدا کی اہمیت ہے یا انسان کی اہمیت ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کو دو طرح سے ہمیشہ لیتا ہوں، کلام لیڈرز کو بھی وہی کچھ سکھاتا ہے جو ایمانداروں کو سکھاتا ہے، خدا سکھاتا ہے۔ خدا کے قریب ہمارا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، ہم کس چیز پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آئیے ذرا یسوع مسیح کی خوبصورت تعلیم سنتے ہیں، خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ متی 10واں باب اور اس کی 36ویں آیت دیکھیں گے۔ متی 10واں باب اور اس کی 36ویں آیت کے اندر لکھا ہے، شاباش نکالیے جی، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ قربانیاں دیتے ہیں، دینی چاہیے۔ بیٹوں بیٹیوں کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتے ہیں، لیکن خدا کی نگاہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے جو باپ اور ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ نہیں میرے لائق، جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ تو عزیزو، یہ وہ نگینے رشتے ہیں جن کے لیے خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ پہلے میں اور پھر یہ سارے،
پہلے میں اور پھر یہ سارے. آج فیصلہ کر لیجئے آپ اپنی زندگی میں کس کو پہلا درجہ دیتے ہیں, خدا کو یا ماں باپ بہن بھائیوں. ماں باپ عزت کی جگہ ہے, ہمیں ساری عمر ان کی عزت کرنی ہے کیونکہ خدا کا حکم ہے. خدا چاہتا ہے کہ ماں باپ کی رسپیکٹ کی جائے. خدا چاہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. جب وہ طاقتور تھے وہ ہمیں چلاتے کھلاتے اور ہماری حفاظت کرتے ہیں. جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں پھر اولاد جوان ہو جاتی ہے, پھر جوان اولاد کا یہ فرض ہے کہ ماں باپ کی عزت کرے, ماں باپ کا خیال رکھے, ماں باپ کی حفاظت کرے. یہ آپ کے اور میرے لیے ٹرن ہے, لیکن خدا کا کلام عزت سے منع نہیں کر رہا, حفاظت سے بھی منع نہیں کر رہا, خیال رکھنے سے بھی منع نہیں کر رہا, لیکن یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پہلی محبت آسمان کے خدا کے ساتھ کی جائے. ہلیلویا ہلیلویا. پہلی محبت آسمان کا خدا ہونا چاہیے, پھر ماں باپ بیٹے اور بیٹیاں. ہم ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں, ہے نا. تو میں اکثر ماں باپ کو یہ سکھاتا ہوں, اپنا آپ سنوار لیں, خدا کے حضور سرخرو ہو جائیں. آپ ان کے لیے ڈبل ڈیوٹیاں کرتے ہیں, آپ ان کے لیے خدا کو بھول جاتے ہیں, ان کے لیے چوریاں کرتے ہیں, رشوتیں لیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں, اور اینڈ میں پتہ کیا ہوتا ہے, اینڈ میں یہ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہلے تک نہیں آئی. کوئی نہیں کہتا امی نہیں آئی, یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ ابا نہیں ہلے تک آیا ہسپتالوں, کہتے ہیں ڈیڈ باڈی نہیں ہے. تو کیا فائدہ ایسی محبت کا جس میں اینڈ یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی. آئیے ایسی محبت کریں جو زمین پر رہتے ہوئے بھی ہمیں بیٹے بیٹیاں اور دوست کہنے سے نہیں گھبراتا, اور جب ہم اس زمین کا سفر ختم کر کر اپنے آسمانی خدا کے پاس جاتے ہیں تو اسٹیفنس کی طرح وہ باہیں پھیلائے ہمارا انتظار کرتا اور ہمیں ویلکم کہتا ہے. آئیے ایسی محبت میں گرفتار ہو جائیے, آئیے ایسے رشتے کو مضبوط کیجیے جس نے زمین پر بھی آپ کو برکت دینی ہے اور آسمان پر بھی آپ کو برکت ملنی ہے. انسان یا خدا, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یاد رکھیے انسان وہ ہے جس نے آپ کی پریزنگ کرتے کرتے کہیں نہ کہیں آپ کا مورال گرا دینا ہے. کتنے نہ کتنے گالی ایسی کرنی ہے, کوڑی جی ایتھوں مکھیوں کٹ گئی, وہ جڑا سارا چڑھائی ہوتی ہے تھلے آ جاتی ہے نا. لیکن خدا جسے سنبھالتا ہے اسے گلے سے لگا کر رکھتا ہے. خدا کے قدم سے قدم کی بڑی اچھی کوٹیشن ہے, کوٹیشن نہیں, وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کہتے ہوتے تھے. وہ کہتے ہوتے تھے میں نے کلام کو خدا کو اپنے دل سے لگا کر رکھا ہے اور خدا نے مجھے اپنے دل سے لگا کر رکھا ہے. آئیے اپنی ذمہ داریاں پوری کیجیے. ماں باپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, بچے اپنے فرض پورے کریں. جیسے جیسے خدا نے ذمہ داریاں ہماری لگائی ہیں وہ آپ کی پوری کرنا بنتا ہے, لیکن خدا کو بھول کر نہیں, خدا میں رہتے ہوئے پوری کیجیے. خدا کو اپنے دل میں رکھے بغیر کیسا پیار, کیسی محبت. آپ یاد رکھیں جو بنانے والے کو نہیں پیار کر سکتا وہ ان کو جو سامنے ہے ان سے ایکسپیکٹ یہی کرتا ہے کہ یہ اتنی محبت کرے کہ اس کی کوئی مثال لیکن لفظ کا نہیں, بادر نہیں کرتا. عزیزو ایسی محبت کو اپنی زندگی میں آنے دے جو آسمان کے خدا نے ہمارے ساتھ کی ہے. خدا یا انسان, یہ عزیزو ہمارا اپنا فیصلہ ہے, یہ ہمارا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. خدا یا انسان,
انسان آخر کبھی نہ کبھی میں کہہ جاتا ہے، خدا کبھی نہیں کہتا، بولے خدا کبھی بھی نہیں کہتا، خدا کبھی بھی نہیں کہتا خدا میں قائم ہو جائیے، وہ آپ میں قائم ہو جائے گا۔ آپ خدا کو دل دے دیجئے، وہ آپ کو دل دے دے گا، وہ آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کو برکت دے گا۔ لیکن ہم خدا سے دور رہتے ہیں اور انسانوں کو قریب رکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے انسان بائے بائے کہہ جاتا ہے، خدا کہتا ہے جنہیں بائے بائے کہہ جانا گیا انہیں نہ قادی محبت تو ایسی کہ آسمان کا خدا مرنے کے بعد بھی ہاتھ پھیلا کر کے، او میرا بیٹا آ گیا، او میری بیٹی آ گئی، اپنا پورا کام کر کے میرے پاس آ گئی ہے۔ خدا یا انسان؟ میں دل سے آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں۔ کل جب میں نے وہاں پر منادی کی تو تقریباً رات کے 9 بج گئے تھے۔ اب یقین جانیے وہاں پر کچھ خادم تھے، وہ میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے کہتے پادری صاحب آپ صبح سنڈے سروس میں کلام سنائیں، آپ ہمارے چرچ میں آئے، ہمارا چرچ فلاں جگہ پر ہے، آ کر منادی کیجئے۔ جہاں پر منادی کرنے کے لیے وہ بھائی صاحب رات رہے ہمارے پاس۔ لیکن یقین جانیے میں آپ کو سچی بات بتانے لگا ہوں، میں چاہتا تو رہ سکتا تھا، چاہتا تو میں وہاں پر سٹے کر سکتا تھا، ایک نیا کنیکشن بن رہا تھا، ایک نئے چرچ میں منادی کرنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن میں نے آپ کے ساتھ اس عبادت کو کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ دل دھڑکتا ہے صرف اپنی کلیسیا کے لیے۔ ہلیلویا، یقین جانیے دل ہی نہیں کیا۔ اور میں رات جس طرح ڈرائیو کر کے آیا ہوں مجھے پتا ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ میں بالکل تھک گیا، میں نے ان کو نکالا، میں نے کہا جاؤ یار ذرا جاؤ ایک سٹے پر، میں نے کہا جاؤ یار آپ چائے شائے پی کے آؤ۔ میں نے سیٹ سیدھی کی اور میں سو گیا، 10 منٹ سویا اس وقت، اور آدھا راستہ تھا ابھی، اور 10 منٹ سونے کے بعد ایک کپ چائے کا پیا، پھر اس کے بعد میں لگاتار ڈرائیو کر کے آیا۔ اور یہ میری عادت ہے 16 سال سے، یہ بیٹے میرے ساتھ جاتے ہیں، کبھی رشید، کبھی بلال، کبھی موئز ہوتا میرے ساتھ، یہ میرے ساتھ جاتے رہتے ہیں، کبھی سرگودا، کبھی فیصل آباد، کبھی کما، کبھی کہاں، ڈرائیو کر کے جانا، وہاں پر منادی کرنی، پھر ڈرائیو کر کے وہاں، میری عادت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا جو ذمہ داری دیتا ہے وہ کچھ سمجھ کر دیتا ہے، میں اس ذمہ داری کو پورا کروں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ آئیے ذرا ایک اور حوالہ دیکھیں، آپ کو اور برکت ملے گی جلدی سے۔ لوکا کی انجیل 8واں باب، یسوع مسیح نے کیا اس معاملہ میں فرمایا؟ متی کی انجیل 8واں باب، آیت سے آئیے ذرا۔ پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے، مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے، اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزو، آج کے دن تک، آج 18 سال ہو رہے ہیں، کئی شادیاں چھوڑی، کئی میموریل سروسز چھوڑ دی، کئی برتھ ڈیز چھوڑ دی، رشتہ داروں سے نہیں ملا، مجھے نہیں پتا میری ماسی دے کنے بچے نے تو جوان ہو گئے تھے، انہوں نے کو کنے نے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی بہن اور رشتہ دار تو یہ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں، جو خدا کو اپنا عزیز سمجھتے ہیں، جو خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ میرے ماں باپ بہن بھائی تو یہ ہے، لیکن مجھے آپ کے بچوں کو پتا کتنے ہیں، آپ کے بیٹے کتنے ہیں، آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں، آپ کے گھر میں کتنے فرد ہیں،
बीमार हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आपकी नौकरी कैसी जा रही है, आपके घरों का मुझे पता है, मेरे रिश्तेदारों का नहीं पता, इवन सगे बहन भाइयों का भी नहीं मुझे पता। खुदा या इंसान, लीडर्स स्पेशली, ये पिछले 2 हफ्तों से विजिट्स बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी जिम्मेदारी आपको ध्यानोदार जान कर दी गई है। कीजिए, कीजिए, दुख में कीजिए। लीडरशिप दुख सहने का काम है। लीडरशिप आसान काम नहीं है। लीडर बनना आसान काम नहीं है। लीडर कुर्बानी देने का नाम है। यानी कि सोरे हम देखो जी, थैंक यू सो मच, हम नहीं जा सकते। क्यों सोरे आ गए? ओ भाई, आपके रिश्तेदारों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? वो कहेंगे हम खुदा से ज्यादा इसे अजीज है, हम ज्यादा है, खुदा कम है। और अक्सर लोग कहते हैं भाई साहब सानू गल कर, मेरी बात याद रखिए, जब बीमार होंगे गोली उदो ही दांगे ना, और तंदुरुस्त को गोली देना। हेलो बोलो भाई, खंड लगेगी तो सिरप दांगे ना, इंजेक्शन उदो ही लगेगा जो बीमार होगे। तो जब गलती कर रही है सिखाना तभी है, तभी सिखाना है। और ये आपकी लाइफ के अंदर एक खूबसूरत मौका है। आप डट जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप इस बात का इकरार कीजिए, इंसान नहीं, रिश्तेदार नहीं, मैं अपने खुदा का चुनाव करूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे लिए सबसे उत्तम है। उसकी कही हुई बातें मेरे लिए सबसे उत्तम है, और मैं उसका खादम या खादमा हूं। मुझे उसका काम करना है, मुझे उसे अपनी जिंदगी में प्रेफर करना है। दुनिया छोड़ जाएगी, खुदा कभी नहीं छोड़ेगा। अजीजों, मैंने अभी बहन भाइयों की बात की, खुदा तोड़ नहीं रहा, खुदा जोड़ रहा है। क्या लिखा है? आदमी के दुश्मन उसके घर के लोग होंगे। हमारा देखा हमने मत्ती 10:36 में क्या लिखा था? देखे जरा दोबारा से, मत्ती 10:36 में। शाबाश। और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। यानी ये दुश्मनी केड़ी है? ये दुश्मनी वो है कि मैं तो खुदा के साथ ही लगा रहूंगा, तेरा जो दिल करता है कर। मुखालफत हो जाएगी, तू फलां से नहीं मिलती, तू फलां से नहीं मिलता, फलां आया तूने प्रोटोकॉल नहीं दिया, फलां आया तूने प्रोटोकॉल नहीं किया, तेनू अपने विजिट चढ़े हुए ने, तेनू अपनी मुनादियां चढ़िया हुई ने। याद रखिए, आपका जवाब एक ही हो, मेरे बाप और मेरी माँ वो है जो खुदा का कलाम सुनते हैं। मैं तो अपने खुदा की बात को मानूंगा, मैं तो हर हाल में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। खुदा या इंसान, कलीसिया खुदा से मिलने के लिए इबादत में तशरीफ लाए, और लीडर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अपने कामों को छोड़कर, कुर्बानी देकर जाइए वापस, जाइए वापस जहां आपको भेजा गया है, जाइए। आपको जिम्मेदार समझकर भेजा गया। हाँ, नेसेसरी कोई बदनी बीमारी है जिसके बायस आप नहीं जा सकते, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन आप रिश्तेदारों के लिए अगर विजिट कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर आज कलाम आपके लिए है। वो मैं भी हूं, वो आप भी हैं, अगर हम जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि आप वो है जिन्होंने खुदा से लोगों को मिलवाना है। लोग इंतजार करते हैं आपका। कमाल, आइए आज खानदान समेत खुदा के पास आ जाए। खुदा के पास आना, खुदा को चुनना है, और खुदा को चुनना बरकतें हैं। हालेलुया, हालेलुया। इंसान
इस वक्त में जिम्मेदारी को महसूस करें। कलीसिया, खुदा से मिलने के लिए आइए। मैंने आपको अक्सर कहा है, आपके घर में कोई आता है उसे साथ लेकर आ जाइए, लेकिन चलो खुदा के घर में चले, क्योंकि जब आपका रिश्तेदार आपके घर में आता है और आप उसके लिए खुदा के घर को मिस कर देते हैं, उसके दिल में एक नया वसवसा पैदा हो जाता है कि मैं खुदा से ज्यादा हूं, मैं खुदा से ज्यादा हूं। अक्सर यही भाई सब फलां आ गया सी कुड़ी दे सोहरे आ गए सन, उन्होंने को तुहानू अकल उकल कोई नहीं है, ये कौन सा टाइम आने का, इतवार को हमारे घर ना आया करो। यस, कहिए, मुंह तोड़ कर जवाब दे दीजिए। होगा पता क्या, वो कहेंगे भाई ये खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अपना आप मत छोड़िए, खुदा को चुनिए और खुदा आपको चुन लेगा। खुदा आपके लिए बरकत जारी करने के लिए तैयार है, बट आप अगर हार्ड फैसले लेंगे तो यकीनन आपके लिए आसमान खुलेगा। यकीन जानिए, खुदावंद यीशु मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि मेरे बाप और मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार ये हैं जो कलाम सुनते हैं, तो मैं और आप कहाँ खड़े हैं? हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं? हम किन को प्रोटोकॉल देते फिर रहे हैं? हम किन के लिए अपना आप वक्फ किए हुए हैं? हम किन को खुदा से ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं? जिन्होंने बात जो कहना है, क्या कहना है? मैंने अभी आपको कहा, क्या कहना है? डैट बोटी नहीं, यस ऐसे कहना है जी। मेरे से लिखवा ले, ये कहीं लिखवा ले मेरे से, टाइम हो तो उस टाइम उठ के देख रहे थे की कहने ने आपस में डैट बोटी नहीं आई। कम ऑन, जाते हुए आपके दिल में ये खुशी हो कि मैंने अपने खुदा को चुना और मैं उसके साथ जिंदगी बसर करके जा रहा हूं। और मेरा ये दावा है, अगर वो स्टिफनेस के लिए बाहें फैलाए खड़ा है तो मेरे भाई मेरी बहन, अगर तू जिंदगी में उसके साथ रहेगा तो वो बाहें फैलाए तेरा इंतजार करेगा। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और खुदावंद के हुजूर चंद